اس ویڈیو کو سکرول مت کرنا اگر تم کئی سالوں سے ایک ہی دعا مانگ رہی ہو، اگر تم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کامیابی سے دور رہی، اگر تم دوسروں کو آگے بڑھتے دیکھ کر سوچتی ہو کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو شاید آج تمہیں وہ بات معلوم ہونے والی ہے جو تمہاری پوری سوچ بدل دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد تم اپنی زندگی کی ہر تاخیر کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ زندگی میں سب سے مشکل چیز ناکامی نہیں ہوتی، سب سے مشکل چیز انتظار ہوتا ہے۔ وہ انتظار جس میں تم ہر روز امید رکھتی ہو، ہر رات دعا کرتی ہو اور ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ جاگتی ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلتا۔ تم سوچتی ہو یا اللہ آخر کب، میں کب کامیاب ہوں گی، میری دعا کب قبول ہوگی، میری مشکل کب ختم ہوگی، اور آہستہ آہستہ انسان کے دل میں سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن ایک حقیقت سن لو، تمہاری زندگی میں آنے والی ہر تاخیر سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات تاخیر دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ ہاں، حفاظت۔ سوچو اگر ایک چھوٹا بچہ ضد کرے کہ اسے گاڑی چلانی ہے، وہ روتا رہے، ضد کرتا رہے، لیکن کیا ایک سمجھدار باپ اسے گاڑی دے دے گا؟ نہیں، کیونکہ باپ جانتا ہے کہ ابھی یہ بچہ تیار نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اللہ سے کسی چیز کی شدید خواہش کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ چیز ابھی مل گئی تو ممکن ہے وہ نوکری تمہیں ایسی جگہ لے جاتی جہاں تمہاری زندگی مزید مشکل ہو جاتی۔ تم جس دولت کے لیے بے چین ہو، ممکن ہے وہ دولت تمہیں غرور، غفلت یا تباہی کی طرف لے جاتی۔ اللہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ آنے والے کل کو جانتا ہے، وہ ہر اس راستے کو جانتا ہے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز میں تاخیر کرتا ہے تو اکثر اس کے پیچھے ایسی حکمت ہوتی ہے جس کا اندازہ انسان بعد میں جا کر کرتا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا جب ہم بچپن میں کسی چیز کے لیے روتے تھے تو بعد میں ہنستے تھے کہ اچھا ہوا وہ چیز ہمیں نہیں ملی، کیونکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے حق میں نہیں تھی۔ اسی طرح زندگی میں بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب ہمیں برسوں بعد سمجھ آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ چیز نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ چیز دے دیتا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور فرق صرف وقت کا ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری قسمت بند ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسے دروازے تک لے جا رہا ہو جو تمہارے تصور سے بھی بڑا ہو۔ دنیا کا ہر بڑا انسان ایک لمبے انتظار سے گزرا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے والوں نے بھی راتوں کو جاگ کر وقت گزارا، انبیاء نے بھی آزمائشیں برداشت کی، صالح لوگوں نے بھی انتظار کیا، اور بہت سے لوگوں نے اپنی سب سے بڑی خوشی اس وقت حاصل کی جب انہیں لگنے لگا تھا کہ اب شاید کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، اگر تمہارا کام نہیں بنا، اگر تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، تو مایوس مت ہو، کیونکہ تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ تاخیر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ ذرا سوچو، اگر سورج آدھی رات کو نکل آئے تو کیا فائدہ؟ اگر پھل کچا ہونے سے پہلے درخت سے توڑ لیا جائے تو کیا مزہ؟ اگر ایک عمارت کی بنیاد مکمل ہونے سے پہلے اوپر کی منزلیں بنا دی جائیں تو کیا وہ قائم رہ سکے گی؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور تمہاری کامیابی کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ شاید اس وقت اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، شاید تمہارا صبر بڑھایا جا رہا ہے، شاید تمہیں ایسی چیزوں سے بچایا جا رہا ہے جنہیں تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، اور شاید تمہاری کہانی اتنی خوبصورت لکھی جا رہی ہے کہ جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور تم کہو گے یا اللہ اگر تو مجھے یہ چیز پہلے دے دیتا تو میں آج اس مقام پر کبھی نہ پہنچتا۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف سے آنے والی تاخیر ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی، بعض اوقات یہی تاخیر سب سے بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہو، محنت کرتے رہو، امید قائم رکھو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، اور نہ ہی تم سے پہلے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تم آج کسی انتظار، کسی دعا، کسی خواب یا کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہو تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، تمہارے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر رہا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تم سمجھ جاؤ گی کہ ہر تاخیر کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے والوں کے لیے ایک لفظ الحمدللہ۔